خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ زکریا نبی کا صحیفہ پڑھوں گی۔ زکریا نبی کا 1 باب سے لے کر 7 باب میں پہلے حصہ میں پڑھ چکی ہوں۔ آج میں زکریا 8 سے لے کر 14 باب تک پڑھوں گی۔ زکریا اس کا 8 باب۔ خداوند یروشلم کو بحال کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ مجھے صہیون کے لیے بڑی غیرت ہے، بلکہ میں غیرت سے سخت غضبناک ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں صہیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلم میں سکونت کروں گا، اور یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا، اور رب الفاظ کا پہاڑ کوہ مقدس کہلائے گا۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد و زن بڑھاپے کے سبب سے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے پھر بیٹھے ہوں گے، اور شہر کے کوچے کھیلنے والے لڑکے لڑکیوں سے معمور ہوں گے۔ اور رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ ان ایام میں یہ امر ان لوگوں کے بقیہ کی نظر میں حیرت افزا ہو تو بھی کیا میری نظر میں حیرت افزا ہوگا؟ رب الفاظ فرماتا ہے۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے، دیکھ میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھڑا لوں گا، اور میں ان کو واپس لاؤں گا، اور وہ یروشلم میں سکونت کریں گے، اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور میں راستی و صداقت سے ان کا خدا ہوں گا۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے، آئے لوگو، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو، تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو جو رب الفاظ کے گھر یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی اور نہ حیوان کا کرایہ تھا، اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے، کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا، لیکن اب میں ان لوگوں کے بقیہ کے ساتھ پہلے کی طرح پیش نہ آؤں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، بلکہ زراعت سلامتی سے ہوگی، تاکہ اپنا پھل دے گی، اور زمین اپنا حاصل، اور آسمان سے اوس پڑے گی، اور میں ان لوگوں کے بقیہ کو ان سب برکتوں کا وارث بناؤں گا۔ آئے بنی یہودا، آئے بنی اسرائیل، جس طرح تم دوسری قوموں میں لعنت تھے، اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا، اور تم برکت ہوں گے، ہراساں نہ ہو، بلکہ تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں، کیونکہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں، جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غضبناک کیا اور میں اپنے ارادہ سے باز نہ رہا، رب الفاظ فرماتا ہے، اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں، پس تم ہراساں نہ ہو، پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو۔ تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو، اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو، تاکہ سلامتی ہو، اور تم میں کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے، اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ پھر رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے آئیں گے، اور ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر میں جا کر کہیں گے، چلو ہم جلد خداوند سے درخواست کریں اور رب الفاظ کے طالب ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں، بہت سی امتیں اور زبردست قومیں رب الفاظ کی طالب ہوں گی، اور خداوند سے درخواست کرنے کو یروشلم میں آئیں گی۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ ان ایام میں
مختلف اہل لغت میں سے 10 آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ زکریا اس کا 9 باب۔ ہمسایہ قوموں پر قہر و غضب۔ بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ خداوند کی طرف سے سرزمین حدراک اور دمشق کے خلاف بار نبوت اور حمات کے خلاف جو ان سے متصل ہیں اور سور و سیدا کے خلاف جو اپنی نظر میں بہت دانش مند ہیں۔ سور نے اپنے لیے مضبوط قلعہ بنایا اور مٹی کی طرح چاندی کے تودے لگائے اور گلیوں کی کیچ کی طرح سونے کے ڈھیر۔ دیکھو خداوند اسے خارج کر دے گا اور اس کے فخر کو سمندر میں ڈال دے گا اور آگ اس کو کھا جائے گی۔ اسکلون دیکھ کر ڈر جائے گا، غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا، اکرون بھی، کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی اور غزہ سے بادشاہی جاتی رہے گی اور اسکلون بے چراغ ہو جائے گا اور ایک اجنبی زادہ اشدود میں تخت نشین ہوگا اور میں فلسطینیوں کا فخر مٹاؤں گا اور میں اس کے خون کو اس کے منہ سے اور اس کی مکروہات اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا اور وہ بھی ہمارے خدا کے لیے بقیہ ہوگا اور وہ یہودا میں سردار ہوگا اور اکرونی یبوسیوں کی مانند ہوں گے اور میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کی چاروں طرف خیمہ زن ہوں گا تاکہ کوئی اس میں سے آمد و رفت نہ کر سکے، پھر کوئی ظالم ان کے درمیان سے نہ گزرے گا، کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ مستقبل کا بادشاہ۔ آئے بنت صہیون، تو نہایت شادمان ہو، آئے دختر یروشلم، خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ خداوند کی امت کی بحالی۔ اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا۔ میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا۔ آئے امیدوار اسیرو قلعہ میں واپس آؤ، کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرائیم کو تیر کی طرح لگایا۔ اور آئے صہیون میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف برانگیخت کروں گا اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا اور خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے۔ ہاں خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا اور رب الفاظ ان کی حمایت کرے گا اور وہ دشمنوں کو نگلیں گے اور فلاخن کے پتھروں کو پامال کریں گے اور پی کر متوالوں کی مانند شور مچائیں گے اور کٹوروں اور مذبوں کے کونوں کی مانند معمور ہوں گے اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے، کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے۔ نوجوان گلہ سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی مے سے نشو و نما پائیں گی۔ زکریا اس کا 10 باب۔ خداوند مخلصی کا وعدہ کرتا ہے۔ پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا، کیونکہ ترافیم نے بطالت کی باتیں کہی ہیں اور غیب بینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں۔
ان کی تسلی بے حقیقت ہے، اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہ تھا۔ میرا غضب چرواہوں پر بھڑکا ہے اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا۔ تو بھی رب الفاظ نے اپنے گلہ یعنی بنی یہودا پر نظر کی ہے اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا۔ ان ہی میں سے کونے کا پتھر اور کھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے، اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کیچ کی مانند لڑتاڑیں گے، اور وہ لڑیں گے کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے، اور سوار سراسیمہ ہو جائیں گے۔ اور میں یہودا کے گھرانے کی تقویت کروں گا اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا اور ان کو واپس لاؤں گا، کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ اور وہ ایسے ہوں گے کہ گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا۔ اور بنی افراہیم پہلوانوں کی مانند ہوں گے، اور ان کے دل گویا میل سے مسرور ہوں گے، بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی کرے گی۔ ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے۔ میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا، کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے، اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے۔ میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا اور جلعاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہوگی، اور وہ مصیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا، اور دریائے نیل تہ تک سوکھ جائے گا، اور اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا اور مصر کا عصا جاتا رہے گا، اور میں ان کو خداوند میں تقویت بخشوں گا، اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، زکریا اس کا 11 باب۔ ظالموں کا زوال۔ آئے لبنان، تو اپنے دروازوں کو کھول دے تاکہ آگ تیرے دیوداروں کو کھا جائے۔ آئے سرو کے درخت نوحہ کر، کیونکہ دیودار گر گیا اور شاندار غارت ہو گئے۔ آئے بسنی بلوط کے درختوں، فغان کرو، کیونکہ دشوار گداز جنگل صاف ہو گیا۔ چرواہوں کے نوحہ کی آواز آتی ہے، کیونکہ ان کی حشمت غارت ہوئی۔ جوان ببروں کی گرج سنائی دیتی ہے، کیونکہ یردن کا جنگل برباد ہو گیا۔ دو چرواہے۔ خداوند میرا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں ان کو چرا، جن کے مالک ان کو ذبح کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں، اور جن کے بیچنے والے کہتے ہیں خداوند کا شکر ہو کہ ہم مالدار ہوئے، اور ان کے چرواہے ان پر رحم نہیں کرتے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنے ملک کے باشندوں پر پھر رحم نہیں کروں گا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے بلکہ ہر شخص کو اس کے ہمسایہ اور اس کے بادشاہ کے حوالہ کر دوں گا، اور ملک کو تباہ کریں گے، اور میں ان کو ان کے ہاتھ سے نہیں چھڑاؤں گا۔ پس میں نے ان بھیڑوں کو جو ذبح ہو رہی تھیں، یعنی گلہ کے مسکینوں کو، اور میں نے 2 لاٹھیاں لیں، اور ایک کا نام فضل رکھا اور دوسری کا نام اتحاد، اور گلہ کو چرایا، اور میں نے 1 مہینے میں 3 چرواہوں کو ہلاک کیا، کیونکہ میری جان ان سے بیزار تھی اور ان کے دل میں مجھ سے کراہیت تھی۔ تب میں نے کہا کہ اب میں تم کو نہ چراؤں گا، مرنے والا مر جائے گا اور ہلاک ہونے والا ہلاک ہو، اور باقی ایک دوسرے کا گوشت کھائیں۔ تب میں نے فضل نامی لاٹھی کو لیا اور اسے کاٹ ڈالا
کہ اپنے عہد کو جو میں نے سب لوگوں سے باندھا تھا منسوخ کروں، اور وہ اسی دن منسوخ ہو گیا۔ تب گلہ کے مسکینوں نے جو میری سنتے تھے معلوم کیا کہ یہ خداوند کا کلام ہے، اور میں نے ان سے کہا اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو۔ اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ خداوند نے مجھے حکم دیا کہ کمہار کے کھیت کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی۔ اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر کے کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ تب میں نے دوسری لاٹھی یعنی اتحاد نامی کو کاٹ ڈالا، تاکہ اس برادری کو جو یہودا اور اسرائیل میں ہے موقوف کروں۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو پھر نادان چرواہے کا سامان لے، کیونکہ دیکھ میں ملک میں ایسا چوپان برپا کروں گا جو ہلاک ہونے والے کی خبر گیری اور بھٹکے ہوئے کی تلاش اور زخمی کا علاج نہ کرے گا، اور تندرست کو نہ چرائے گا، پر موٹوں کا گوشت کھائے گا اور ان کے کھروں کو توڑ ڈالے گا۔ اس نابکار چرواہے پر افسوس جو گلہ کو چھوڑ جاتا ہے، تلوار اس کے بازو اور اس کی داہنی آنکھ پر آ پڑے گی، اس کا بازو بالکل سوکھ جائے گا اور اس کی داہنی آنکھ پھوٹ جائے گی۔ زکریا اس کا 12 باب۔ مستقبل میں یروشلم کی رہائی۔ اسرائیل کی بابت خداوند کی طرف سے بار نبوت۔ خداوند جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے، دیکھ میں یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرہ کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی۔ خداوند فرماتا ہے، میں اس روز ہر گھوڑے کو حیرت زدہ اور اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا، لیکن یہودا کے گھرانے پر نگاہ رکھوں گا اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا۔ تب یہودا کے فرمانروا دل میں کہیں گے کہ یروشلم کے باشندے اپنے خدا رب الفاظ کے سبب سے ہماری توانائی ہیں۔ میں اس روز یہودا کے فرمانرواؤں کو لکڑیوں میں جلتی انگیٹھی اور پولوں میں مشعل کی مانند بناؤں گا، اور وہ داہنے بائیں اور ارد گرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گی، اور اہل یروشلم پھر اپنے مقام پر یروشلم ہی میں آباد ہوں گے۔ اور خداوند یہودا کے خیموں کو پہلے رہائی بخشے گا، تاکہ داؤد کا گھرانہ اور یروشلم کے باشندے یہودا کے خلاف فخر نہ کریں۔ اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا، اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا، اور داؤد کا گھرانہ خداوند کی مانند، یعنی خداوند کے فرشتہ کی مانند جو ان کے آگے آگے چلتا ہو۔ اور میں اس روز یروشلم کی سب قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسا کوئی اپنے پلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا، اور حدد رمون کے ماتم کی مانند جو مجدون کی وادی میں ہوا، اور تمام ملک ماتم کرے گا، ہر ایک گھرانہ الگ، داؤد کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، ناتن کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، لاوی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، سمی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، باقی سب گھرانے الگ الگ اور ان کی بیویاں الگ الگ۔
زکریا اس کا 13 باب۔ اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا، اور رب الفاظ فرماتا ہے، میں اسی روز ملک سے بتوں کا نام مٹا دوں گا اور ان کو پھر کوئی یاد نہ کرے گا، اور میں نبیوں کو اور ناپاک روح کو ملک سے خارج کر دوں گا، اور جب کوئی نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اس سے کہیں گے کہ تو زندہ نہ رہے گا، کیونکہ تو خداوند کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اسے چھید ڈالیں گے، اور اس روز نبیوں میں سے ہر ایک نبوت کرتے وقت اپنی رویا سے شرمندہ ہوگا، اور کبھی فریب دینے کو پشمین چادر نہ اوڑھیں گے، بلکہ ہر ایک کہے گا کہ میں نبی نہیں کسان ہوں، کیونکہ میں لڑکپن ہی سے غلام رہا ہوں۔ اور جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں، تو وہ جواب دے گا کہ یہ وہ زخم ہیں جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے۔ خدا کے چرواہے کو قتل کرنے کا حکم۔ رب الفاظ فرماتا ہے، آئے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو، چرواہے کو مار کے گلہ پرگندہ ہو جائے، اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے، لیکن 1/3 بچ رہیں گے، اور میں اس 1/3 کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا۔ وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے کہ خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ زکریا اس کا 14 باب۔ یروشلم اور دوسری قومیں، دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے، اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، اور تم میرے پہاڑوں کی وادی میں سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی، جس طرح تم شاہ یہودہ عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدوسی تیرے ساتھ۔ اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے، پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی، اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، اور جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف گرمی سردی میں جاری رہے گا، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا، اور یروشلم کے جنوب میں تمام ملک جبہ سے رمون تک میدان کی مانند ہو جائے گا، پر یروشلم بلند ہوگا، اور بنیامین کے پھاٹک سے پہلے پھاٹک کے مقام یعنی کونے کے پھاٹک تک، اور حنن ایل کے برج سے بادشاہ کے انگوری حوضوں تک اپنے مقام پر آباد ہوگا، اور لوگ اس میں سکونت کریں گے، اور پھر لعنت مطلق نہ ہوگی، بلکہ یروشلم امن و امان سے آباد رہے گا۔ اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں
گل جائیں گی اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے، اور یہودا بھی یروشلم کے پاس لڑے گا، اور ارد گرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا، چاندی اور لباس بڑی کثرت سے فراہم کیا جائے گا، اور گھوڑوں، کھچروں، اونٹوں، گدھوں اور سب حیوانوں پر بھی جو ان لشکرگاہوں میں ہوں گے وہی عذاب نازل ہوگا، اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الفاج کو سجدہ کرنے اور عید قیام منانے کو آئیں گے، اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الفاج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے می نہ برسے گا، اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید قیام منانے کو نہ آئیں گی۔ اہل مصر اور ان سب قوموں کی جو عید قیام منانے کو نہ جائیں یہی سزا ہوگی۔ اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا کہ خداوند کے لیے مقدس، اور خداوند کے گھر کی دیگیں مذبح کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی، بلکہ یروشلم اور یہودا میں کی سب دیگیں رب الفاج کے لیے مقدس ہوں گی، اور سب ذبیحے گزرانے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے، اور اس روز پھر کوئی کنعانی رب الفاج کے گھر میں نہ ہوگا۔ آمین۔